ہے کہ جتنے بھی دینی تنظیمات ہیں یا دینی مراکز ہیں یا دین کا خدمت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور بالخصوص اس دور کے اندر اس بات کی اہمیت جو ہے وہ بڑی زیادہ واضح ہے کہ ان کو کسی صورت بھی جو ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سسٹرز کو، خواتین کو کسی صورت انہیں اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ دین کے مراکز بھی بنے، مبلغین کرام بھی بیٹھے ہوں اور وہ لوگ جو ہیں خواتین کو، مسلمان خواتین جو ہیں ان کو علم دین کا پراپر طریق جو ہے اس پر انہیں علم دین مہیا نہ کریں۔ سو حضور کی سنت کی روشنی میں یہ بات جو ہے یہ بڑی واضح ہے کہ خواتین کی جتنی بھی دینی تربیت ہے اس کے لیے اب اس کی شرح میں ہر جگہ پر جو شارحین ہیں، حدیث پاک کی شرح کرنے والے جو محدثین ہیں، ان سب نے اس مقام پر لکھا ہے کہ خواتین کا مرد علماء کے پاس، مرد دین کے خادموں کے پاس جا کے دین کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس حدیث پاک کی روشنی میں جائز اور درست ہے۔ وہ اہتمام جو دین نے احکامات ارشاد فرمائے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے، ماحول دین کی تعلیمات کے مطابق رکھتے ہوئے، اور ایسا ماحول اور ملیو جو ہے وہ رکھتے ہوئے جس سے دین کی کسی شک پر حرف نہ آتا ہو، ایسا ماحول جو دین خود پروموٹ کرتا ہے، یعنی دین کی خدمت دینی طریق پر کی جائے، نہ کہ دین کی خدمت اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق کی جائے۔ جو باتیں اور جو قیدیں اور جو قیود اور جو حدود اور جو گرینسر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے، ان گرینسر کو کراس نہ کیا جائے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہر جگہ پر اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک سے متعلقہ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے صحابی؟ بولیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ بھی صحابی رسول تھے۔ آگے ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام غالباً بلال تھا۔ ان سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں انہوں نے حدیث پاک جو ہے وہ بیان فرمائی، ان کے سامنے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو یعنی مسلمان عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو، اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ جب ایسا فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو بیٹا تھا اس نے آگے جوش میں آ کر اور غلطی کے ساتھ، اس میں ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے ان کی ایج کم ہو سکتی ہے یا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے یا بات کا درست طور پہ نہ سمجھنا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جلدی میں یہ کہہ دیا نہیں ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے، ہم تو اپنی عورتوں کو مساجد نہیں جانے دیں گے۔ جب اتنا کہا تو حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے سینے پہ تھپڑ مارا زور کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اتنے بے وقوف ہو کہ میں تمہیں حضور کا فرمان سناتا ہوں، تو آگے سے اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ کیا فرمایا کہ میں تمہیں کیا سنا رہا ہوں؟ حضور کا فرمان۔ اور جب حضور کا فرمان کسی جگہ پر آ جائے تو اس کے بعد مسلمان کی اپنی مرضی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنی مرضی کا اور اپنی بات کرنے کا اور اپنی انس کے ظاہر کرنے کا کوئی بھی موقع موجود نہیں رہتا۔ فرمایا کتنے بے وقوف ہو کہ میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں اور تو آگے سے کہتا ہے نہیں ہم اپنی مرضی کریں گے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے
کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکا کرو. تو تم کون ہوتے ہو اللہ کی بندیوں کو روکنے والے؟ اس لیے جتنے بھی مسلمان مراکز ہیں ان کے اندر مسلمان خواتین کو، مسلمان بہنوں کو جو ہے وہ وہاں پر جانا بھی چاہیے. اور خاص طور پر اس دور میں، خاص طور پر جب ایک دین سے دوری کا دور جو ہے وہ معاذ اللہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہیں، الحمدللہ ہم وراثتاً مسلمان ہیں، مگر بہت سارے امور میں دینی علم نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ہم دین سے مسلمان ہونے کے باوجود دور ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے انشاءاللہ تعالی جتنا بھی اللہ کریم کو منظور ہوا جو ہم عرض کریں گے، اس کی کوشش کے اندر ایک حدیث پاک جو ہے وہ میں عرض کر کے تو بس بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا، اس کا اندازہ آپ کو بخاری شریف کی اس روایت سے یقیناً ہو جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت فرماتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرہ شہر الى عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد. امام بخاری علیہ رحمت روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور کے صحابہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں، صحابیات کا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہا بولتے ہیں. حضور کے صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت جابر امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے کتنی حدیث بولیے؟ صرف ایک بارئن. فرمایا کہ ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر اختیار فرمایا. کتنی حدیث پاک حاصل کرنی تھی بولیے؟ ایک. سفر کتنا لمبا کیا؟ ایک مہینے کا سفر اختیار کیا. آپ کو پتہ چلا کہ کسی دوسرے شہر میں مصر یا شام کے اندر آپ مدنی صحابہ میں سے تھے، انصار صحابہ میں سے تھے جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں. یاد رکھیے ان صحابہ میں سے جو کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں تھی فرمائی، تو مکہ معظمہ آ کر چھپ کر جب لوگ حضور کی بیعت کیا کرتے تھے، ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ آ کر ہجرت سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی تھی. اور حضرت جابر خود کہتے ہیں، میں یہ اہمیت آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور 21 غزوات کے لیے نکلے. غزوہ سمجھتی ہیں آپ لوگ؟ ہاں یا نہ میں بتائیں تو پھر میں بتاؤں. غزوہ سمجھتی ہیں؟ یعنی ایسا سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ جنگ سے فرمایا اور مدینہ منورہ سے باہر نکلے جہاد اور قتال کی خاطر. آپ فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے لیے تشریف لے کر گئے، اور ان 21 میں سے 19 غزوات میں میں حضور کے ساتھ شامل تھا. یعنی اتنی قربت جن کو میسر تھی حضور کی، اتنی صحبت میسر تھی، جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور غزوات سے لے کر گھر آنے تک ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہتے ہیں. وہ جو ساری عمر ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی، جو ساری عمر حضور کے ساتھ رہے، جو آج کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ ذرا اس کو سامنے رکھ لیجئے، جو ساری عمر ساتھ رہے، اگر بالفرض
اگر وہ کہتے ہیں یار مجھے تو 99% مجھے دین کا علم ہے، میں نے براہ راست حضور سے سیکھا ہے، چلو ایک حدیث پاک کی نہیں خبر تو پھر کیا ہوا؟ جیسا کہ آج ہم ڈھیلے ڈالے سے مسلمان رہ گئے نا، ڈھیلے ڈالے سے مسلمان، وہ لیزی اور بڑے لات قسم کے مسلمان، ساری تکلیفیں اٹھا لینی ہیں، کتنی بدبختی کا دور ہے، ساری تکلیفیں اٹھا لینی ہیں دنیا کی خاطر۔